سائفر کے تاس موسٹ اویٹڈ ناول باب 1 قسط نمبر 3 احمد حسن نوری۔ کیا یار، مجھے بتاتے میں بائک لے آتا، یوں ہار تو نہ ہونا پڑتا۔ وہ دونوں اس وقت لاری اڈے میں بس کے سامنے کھڑے تھے جسے چلنے میں 15 سے 20 منٹ باقی تھے۔ سورج سر پر کھڑا آگ برسا رہا تھا۔ جون کی 21 تاریخ، گرمی اپنے مکمل عروج پر تھی اور حمزہ نہایت ہی کوفت و بیزاری سے ایک شاپ کے سامنے کھڑا یہ ٹھنڈی کوک پیتے ساتھ مسلسل ارسل کو کوس رہا تھا۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ کچھ ہی دیر میں ہم نے واپس آ جانا ہے، ارسل نے نرمی سے کہا۔ ایک تو گرمی واقعی زیادہ تھی، اوپر سے اس کا موڈ بھی خراب تھا۔ کوئی بعید نہ تھی اگر وہ اپنا ٹیمپر لوز کرتا تو یہی حمزہ کی اچھی خاصی عزت کر چکا ہوتا۔ یار میں بائک لے آتا نا، اتنی دیر انتظار تو نہ کرنا پڑتا۔ حمزہ کی کوفت عروج پر تھی۔ بائک کھڑی کہاں کرتے جناب؟ اس کی جانب سیدھے ہوتے وہ تنزیہ گویا ہوا۔ وہاں پارکنگ میں۔ اسے شاید اپنے دوست کی دماغی حالت کے ضائع ہونے کا شبہ گزرا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم وہاں بائک کھڑی کر پاتے؟ ارسل کا انداز اب بھی تنزیہ تھا۔ ہاں تو ایک منٹ، تم اس وجہ سے بائک نہیں لائے نا؟ لانے دی تھی، حمزہ کی شوق میں ڈوبی آواز نکلی۔ ارسل نے اس کی شاک زدہ کیفیت پر نظریں چرائیں۔ تم جانتے ہو یہ خطرے سے حال ہی نہیں۔ وہ روڈ شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جا بجا گہرے کھڈے، اوپر سے اس علاقے کی طرف وارداتیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ ایسے میں بائک پر سفر کرنا ویل مجھے مار کی زندہ مثال ثابت ہو سکتا تھا۔ اور جہاں جا رہے ہیں وہاں بائک کھڑی کرنے کی جگہ بھی نہیں ملتی، اس لیے نہ لایا اور نہ ہی تمہیں لانے دی تھی۔ پلیز اب کوئی بحث نہیں، تم اپنی کولڈ ڈرنک ختم کرو اور چلو میرے ساتھ، بس چلنے والی ہے۔ اس نے حمزہ کی جانب دیکھے بغیر آرڈر جاری کیے تھے جس پر وہ مزید تل ملایا۔ بوتل کے پیسے دو، حمزہ نے دانت پیستے ہوئے ارسل سے کہا جو کہ اسے ہی گھور رہا تھا۔ کس خوشی میں؟ سامنے بھی ارسل حبیب چوہان تھا، بقول اس کے مستقبل قریب کا ہونے والا مشہور لکھاری۔ ایسے کیسے دب جاتا؟ میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں اس خوشی میں، حمزہ نے اکڑ کر کہا۔ مت چلو۔ اتنا کہتے وہ آگے بڑھا جبکہ پیچھے سے آنے والی آواز نے لمحے بھر کے لیے اس کے قدم ساکت کیے۔ میں نے سچ میں واپس چلے جانا ہے، انداز صاف دھمکی دینے والا تھا۔ ارسل حیرت سے پلٹا، ایک کولڈ ڈرنک کے لیے اس کا دوست کتنے ڈرامے کر رہا تھا۔ نہیں یار تم مت جانا، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، تم تو میری جان ہو۔ ایسا کچھ بھی نہیں کہنے والا میں، جانا ہے تو شوق سے جاؤ۔ مجھے خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا کہ ارسل جیسے کنجوس نے اس کی تعریف کی ہے۔ اس کی اگلی بات پر جلتے توے پر جان بیٹھا تھا۔ مجال ہے جو ارسل کو دوستوں کی قدر ہو، ایسا حمزہ کا خیال تھا جس کا وہ برملا اظہار بھی کر دیا کرتا۔ مرو تم، اب اکیلے ہی جانا کراچی بھی، میں وہاں بھی نہیں چل رہا تمہارے ساتھ، دوست کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ حمزہ نے پیر پٹک کر غصے سے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ابھی ارسل کا حشر نشر کر دیتا، جبکہ دوسری طرف ارسل بس اپنے ڈرامہ ماسٹر دوست کو دیکھ کر رہ گیا جو کہ شغلیہ ڈرامے چلانے میں واقعی ماسٹر تھا۔ یہ بات تو ماننے والی تھی اور ارسل مانتا بھی خوب تھا۔ خیر کچھ دیر تک حمزہ سعید کی الٹی حرکتوں کو برداشت کرتے وہ خود ہی دکان کی سمت بڑھا اور جیب سے ایک سرخ نوٹ نکال کر دکاندار کی جانب بڑھا دیا جسے اس نے مکمل دانتوں کی نمائش کرتے تھام لیا تھا۔ اب چلو مرو۔ حمزہ کے بازو پر ایک زبردست سا دھمکا جڑتے وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا بس کی جانب لے کر بڑھنے لگا تھا۔ پیچھے سے حمزہ کراہ کر رہ گیا تھا۔ ہائے ظالم، مار دیا ارسل، تجھے اللہ پوچھے۔ حمزہ کی دہائیاں عروج پر تھیں جبکہ ارسل کی کوفت و بیداری اپنی پیک پر تھی۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ دونوں میں سے کوئی ایک صبر کرتا اور یہ مشکل کام ہمیشہ کی طرح ارسل کے حصہ ہی آیا۔ حمزہ اور صبر، یہ تو ناممکن تھا، لیکن ارسل نے بھی پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آئندہ کبھی حمزہ کو ساتھ نہیں لانا۔ وہ دونوں بس میں بیٹھے اس کے چلنے کے منتظر تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ڈرائیور نے بس میں بیٹھ انجن سٹارٹ کیا۔ یہ لوکل بس تھی مگر لاری اڈے پر اس کا بھی ایک وقت مقرر تھا، چاہے بس بھرے یا نہ بھرے، اس نے اپنے مقرر وقت پر ہر صورت چلنا ہوتا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں بس ہوا سے باتیں کرتی اپنی منزل کی جانب تیزی سے گامزن تھی۔ اس سب کے باوجود حمزہ کا خیال تھا یہ پاکستان ہے، یہاں بسیں بھی حکومتوں کی طرح رک رک کر چلتی ہیں۔ خیر اللہ اللہ کرتے بس سٹارٹ ہوتے اڈے کی حدود سے باہر کی جانب نکلی۔ ارسل نے بے اختیار ہی ایک لمبی سانس فضا کے سپرد کی تھی۔ شکر ہے بس چلی، انشاءاللہ جلد پہنچ جائیں گے، ارسل نے حمزہ کی جانب دیکھتے ٹھنڈی سانس بھرتے کہا۔ زیادہ نہ پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس ابھی رکے گی اور کہیں کوئی دوسرا پیسنجر مل گیا وہاں بھی رکے گی۔ اس بس کے سہارے تم 3 گھنٹے تک کہیں نہیں جا سکتے، لکھوا لو مجھ سے۔ حمزہ کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا ارسل کا یوں پرسکون بیٹھنا، اسی لیے اس کی بات کاٹتے درستی سے گویا ہوا، جس پر اس نے گہری سانس بھرتے اپنے خطبی دوست کو دیکھا
جو کہ اسے زج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ آئندہ میں تمہارے ساتھ نہیں آنے والا۔ حمزہ کا منہ ہنوز خفگی سے پھولا ہوا تھا، جس کا وہ وقفے وقفے سے اظہار بھی کر رہا تھا۔ میں لانے والا بھی نہیں۔ سامنے بھی ارسل تھا، حاضر جوابی میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ وہ جو پہلے ہی تپا ہوا تھا، اس کے جواب پر جل بھن گیا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ ارسل کا سر پھاڑ دے، مگر وہ خواہش ہی کیا جب پوری ہو۔ حمزہ کی ایسی بہت سی خواہشات تھیں جو شدید خواہش کے باعث بھی پوری نہیں ہو سکتی تھیں۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے منہ پھیرے گویا اپنی خفگی کا اظہار کر رہے تھے۔ بس کچھ فاصلہ مزید طے کرتی جھٹکے سے رکی۔ آج تو دونوں کو گرمی میں جھٹکے پر جھٹکے مل رہے تھے۔ ارسل کا سر ساتھ والی سیٹ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھے اور بس ڈرائیور کا سر پھاڑ دے، جسے گاڑی چلانا ہی نہیں آتی۔ وہ ایسا کرتا بھی مستقبل کا مشہور رائٹر تھا، ڈرتا ورتا نہیں تھا کسی سے۔ دفعتاً اس کی نظر روشن پورا محلہ کے باہر کھڑی لڑکیوں پر پڑی، جو کہ ہاتھ کے اشارے سے بس کو رکنے کا کہہ رہی تھی۔ بس انہی لڑکیوں کے باعث وہ صبر کے کڑوے گھونٹ بھرتا اپنی سیٹ پر سیدھا ہوا۔ حمزہ نے ایک جتاتی نظر ارسل پر ڈالی، جیسے کہنا چاہ رہا ہو اور کرو بس میں سفر۔ وہ اسے مکمل اگنور کیے باہر دیکھنے لگا۔ 1 سے 2 منٹ بعد بس واپس اپنی منزل کی جانب تیزی سے روانہ ہوئی۔ وہ دونوں لڑکیاں جو کچھ ہی دیر پہلے بس میں سوار ہوئی تھیں، ان دونوں کے عین آگے والی نشستوں پر آن بیٹھیں۔ خیر ارسل کو ان سے کیا غرض؟ وہ اپنا موبائل نکالے پاس پیپر کے سوالات دہرانے لگا۔ آج اس کا NTS کا پیپر تھا۔ سینٹر کھاڑیاں کینٹ سے کچھ دور واقع بوائز کالج کھاڑیاں میں بنایا گیا تھا۔ یار تم نے وہ کہانی پڑھی جو میں نے واٹس ایپ کی تھی؟ اچانک اس کے کانوں سے کسی کی مدھر سی آواز ٹکرائی۔ وہ متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا تھا، اگرچہ یہ غلط تھا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ ہاں ہاں 3 ایک ساتھ پر مشتمل یہ کہانی پڑھ چکی ہوں۔ دوسری لڑکی اپنی دوست کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے گویا ہوئی۔ کہانی کیسی لگی؟ ایک دفعہ پھر وہ دلکش آواز والی لڑکی بولی۔ اس کی آواز بہت پیاری تھی، ارسل نے دل میں کہا۔ واقعی میں ایچ کمال لکھتا ہے، دوسری لڑکی نے پہلی سے کہا، اپنے موبائل پر مختلف چیزیں دیکھتے حمزہ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ حال ارسل کا بھی کچھ مختلف نہ تھا، مگر وہ پہلے ہی ان لڑکیوں کی جانب متوجہ تھا۔ دونوں نے پہلے ایک دوسرے کی جانب حیرت بھری نظروں کا تبادلہ کیا اور پھر اپنی تمام تر توجہ ان لڑکیوں کی جانب مرکوز کر دی۔ اگرچہ یہ غلط تھا، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ دونوں ہی تجسس کے ہاتھوں مجبور تھے۔ واقعی سیکنڈ ڈور آف ڈارک سائڈ ایک شاہکار ہے۔ جس دلیل سے ہم خود کو قائل کرتے ہیں، اس دلیل سے ہم دوسروں کو قائل نہیں کر سکتے، کیونکہ دلیلیں خود کے لیے مختلف اور دوسروں کے لیے یکسر مختلف ہوتی ہیں۔ یہاں بھی وہ لڑکی جو کہانی کا مرکزی کردار تھی، اس نے جس دلیل سے خود کو قائل کیا تھا، اس دلیل سے اپنے باپ کو قائل نہیں کر پائی تھی۔ وہ دلکش آواز والی لڑکی ایک جذب کے عالم میں کہہ رہی تھی، جبکہ پیچھے بیٹھا ارسل خاموشی سے سن رہا تھا۔ چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی، جو کہ کم ہی کسی کو دیکھنا نصیب ہوتی۔ دوسری جانب حمزہ بھی اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے حیران تھا، دراصل پراسرار مسکراہٹ سے۔ یار میں ایک بار اس سے ملنا چاہتی ہوں، وہ اتنا اچھا کیسے لکھ لیتا ہے؟ سنا ہے بہت کم عمر ہے، ابھی حال ہی میں انٹر کیا ہے اس نے۔ پہلی لڑکی واپس سے گویا ہوئی۔ ارسل نے ایک نظر حمزہ کی جانب دیکھا اور اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں ڈنگا روڈ سے سفر کر رہے تھے، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کوئی گردے کی پتھری کا مریض یہاں سے سفر کرتا تو بغیر کسی آپریشن اور علاج کے پتھری نکل جاتی۔ روڈ کی حالت اس قدر خستہ تھی، گورنمنٹ کی جانب سے بھاری گرانٹ کی منظوری کے باوجود بھی روڈ مکمل نہ کی جا سکی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں اٹھ گئے؟ حمزہ نے پارک رینجرز اکیڈمی کا بورڈ دیکھتے استفسار کیا، کیونکہ ان کی منزل خاصی دور تھی اور ابھی سے اترنا بیوقوفی نہیں تھی۔ اور کیا تھا؟ بس ہمیں یہی اترنا تھا، اسے مختصر جواب دیتا وہ کنڈکٹر کے پاس جاتے اسے بس روکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ پہلے تو کنڈکٹر نے اسے حیرت سے دیکھا، پھر اپنی پروفیشنل آواز میں گویا ہوا، اے ماڑا جیا آسرا کریو۔ دروازے کو پیٹتے کنڈکٹر نے ایک ہانک لگائی۔ کچھ ہی دیر بعد بس ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ دونوں لڑکیاں جو اپنی ہی دھن میں مگن تھیں، یک لخت ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئیں، پھر سر جھٹک کر واپس سے باتیں کرنے لگیں۔ انہیں خاص فرق نہیں پڑا تھا، کوئی ان کی وجہ سے بس چھوڑ رہا تھا۔ ان کے لیے اہم تھی تو ان کی باتیں، جو کہ شاید ہی کبھی ختم ہوتی۔ اب بتاؤ یہاں اترنے کا کیا مقصد تھا؟ وہ دونوں سڑک کے کنارے کھڑے تھے، سورج ان کے سر پر کھڑا آگ برسا رہا تھا۔ تینوں ہی تپے ہوئے تھے، لیکن حمزہ کچھ زیادہ ہی، اسی لیے درستی سے گویا ہوا، خود ہی تو کہا تھا کہ بس سے سفر نہیں کرنا۔ سو میں نے تمہاری بات مان لی۔ ارسل نے حمزہ کی جانب دیکھتے کمال معصومیت کا مظاہرہ کیا۔ میں نے تمہیں کب کہا مجھے بس سے سفر کرنے میں مسئلہ ہے؟ مقابل نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔
اچھا، مجھے لگا کہ تمہیں مسئلہ ہو رہا ہے، چلو کوئی نہیں، دوسری بس آ جاتی ہے۔ اس نے گویا معصومیت کی انتہا کر دی تھی۔ حمزہ مزید سیخ پا ہوا۔ اسے قطعی ارسل سے اس جواب کی توقع نہ تھی۔ ایک تو گرمی میں اسے اپنے ساتھ پیپر دینے گھسیٹ لایا تھا، اوپر سے اب بس سے بھی بغیر کسی وجہ کے نیچے اتر آیا۔ وہ کیا اور کیوں کرنا چاہ رہا تھا، بس حمزہ یہی سمجھنے سے قاصر تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے کیا؟ حمزہ درستی سے گویا ہوا۔ اسے اپنے دوست کی حرکت بالکل اچھی نہیں لگی تھی، جس کا وہ برملا اظہار بھی کر رہا تھا۔ یار میں نے تو تمہارا ہی سوچا۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہو پائی تھی کہ حمزہ نے درستی سے کاٹ دی۔ دفع ہو جاؤ ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا۔ حد نہیں ہو گئی؟ حمزہ غصے سے کہتا یہاں سے وہاں واک کرنے لگا۔ یہ اس کا اپنا غصہ کم کرنے کا طریقہ تھا۔ چھوڑو، وہ بس اچھی نہیں تھی، ابھی کوئی اور آ جائے گی، ارسل نے نرمی سے کہتے اسے قائل کرنا چاہا۔ کیوں، کیا اس بس کی ناک بہ رہی تھی؟ حمزہ نے تب کر کہا، وہاں پر خواتین تھیں، بس اسی لیے میں اتر آیا۔ ارسل نے کچھ ہچکچاتے ہوئے بات مکمل کی۔ جانتا تھا اس کے بعد حمزہ کا کیا رد عمل ہونے والا ہے، اور توقع کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، خواتین کہاں نہیں ہوتی، اب کیا ہر جگہ سے بھاگتے پھرو گے تم؟ وہ تو گویا پھٹ ہی پڑا تھا، ویسے اس کا بنتا بھی تھا۔ بس یار مجھے اس بس میں اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے اتر گیا۔ 2 منٹ میں کوئی نئی بس آ جائے گی۔ ارسل کا انداز جان چھوڑانے والا تھا، مگر مقابل جان چھوڑنے کو تو تیار نہ تھا۔ 2 منٹ بعد کوئی بس نہیں آنے والی، آدھے گھنٹے بعد شاید کوئی بس یہاں سے گزرے، مگر تب تک میں اس گرمی میں بالکل بھی کھڑا نہیں ہونے والا۔ مجھے نہیں پتا، وہی بس روکو اور اس میں بیٹھو۔ وہ بھی حمزہ تھا، حمزہ سعید۔ لمحوں میں ارسل کو اس کی غلطی کا احساس دلا گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے بس نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ اب کیا پچھتائے ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت؟ اچھا نا یار، آ جائے گی بس، کچھ دیر ویٹ کر لیتے ہیں، واپسی پر تمہیں حاکم مال سے برگر کھلاؤں گا۔ حمزہ کو غصے سے نیلا پیلا ہوتے دیکھ ارسل نے بیچ کی راہ نکالنا چاہی، چونکہ اس وقت تو کم از کم کام نہیں کرنے والی تھی، کیونکہ محترم حمزہ سعید صاحب شدید صدمے کی کیفیت میں تھے۔ اسے یہ بات قطعی ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا دوست صرف لڑکیوں کی وجہ سے چلتی بس چھوڑ سکتا ہے، یعنی اپنا NTS کا قیمتی پیپر، جو اس کا اسلام آباد کی کسی بھی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ کروا سکتا تھا، ابھی کہ ابھی وہی بس منگوا کر دو جس سے بغیر وجہ اترے ہو۔ مجھ سے اتنی گرمی میں نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ حمزہ نے صاف ہاتھ جھاڑتے ہاتھ کھڑے کیے۔ ارسل اپنے دوست کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ کیسے اسے اصل وجہ بتاتا؟ وہ پیپر تو چھوڑ سکتا تھا، مگر وہ ان لڑکیوں کی مزید باتیں سننے کی سخت نہ رکھتا تھا۔ چھڑ دیا بچیو، ارسل مزید کوئی جواب دیتا کہ وہ ایک موٹر سائیکل ان کے پاس رکی۔ اس پر ایک درمیانی عمر کا شخص سوار تھا، جو ان سے پوچھ رہا تھا چلنا ہے؟ اب بھلا اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں؟ ان کا بھی یہی حال تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ جھٹ سے تیار ہوئے تھے۔ بہت شکریہ، اخلاقیات کا تقاضا نبھاتے وہ موٹر سائیکل پر سوار ہوئے، جو کہ کچھ ہی لمحوں میں حواس میں باتیں کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ارسل نے ایسا کیوں کیا تھا؟ وہ کوئی ڈرپوک شخص نہیں تھا، بلکہ اس کی شخصیت سے ہمیشہ اعتماد چھلکتا تھا۔ پھر ایسا کرنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ کیوں وہ چلتی بس سے نیچے اتر آیا تھا؟ صرف ان لڑکیوں کی وجہ سے؟ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ پھر کیا وجہ تھی؟ السلام علیکم، اس نے گھر میں داخل ہوتے بآواز بلند سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آج چاند کہاں سے نکل آیا؟ مدیحہ بیٹا کہیں راستہ تو نہیں بھول گئی آپ؟ کچن سے نکلتی نکھت بیگم نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ دمل ٹھیک کہتی تھی، انہوں نے واقعی طنز میں PhD کر رکھی تھی۔ وہ آنٹی آپ تو جانتی ہیں کہ آج کل میں اسکول سنبھال رہی ہوں، اس لیے وقت ہی نہیں مل پاتا، مقابل میں مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ماشاءاللہ بیٹا، آپ تو شروع سے ہی بہت ذہین ہیں، اور اب اپنی مما کا اسکول بھی دیکھ رہی ہیں، کچھ ہماری نکمی بیٹی کو سکھا دیں۔ نگہت بیگم کے لہجے میں ایک ستائش سی امڑ آئی تھی۔ جی جی آنٹی، کیوں نہیں؟ ویسے کہاں ہے ذمی؟ وہ انہیں جواب دیتی آخر میں دمل کا پوچھنے لگی تھی۔ جس کام سے آئی تھی وہ بھی تو کرنا تھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی، میں بلا دیتی ہوں، اسے جواب دیتی وہ دمل کو بلانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں آنٹی، میں خود ہی مل لیتی ہوں، جلدی سے کہتی دمل کے کمرے کی جانب بھاگی، مبادن کہیں نگہت بیگم خود ہی نہ اسے بلانے چل دیں۔ اس کی جلد بازی پر نگہت بیگم مسکراتے ہوئے سر ہلا کر کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ ابھی رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنا تھی، بقول ان کے اپنی نکمی اولاد کے یہ ذمہ داری لگاتی تو پھر بن چکا کھانا اور کھا لیا سب نے۔ وہ کمرے کا دروازہ زور سے کھول وہ چیختے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ سمر جو سکون سے بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، کسی کے یکدم چیخنے پر ہڑبڑا کر اٹھی۔
یا اللہ خیر، کبھی انسانوں کی طرح بھی آ جایا کرو۔ اپنی حرفاتی دوست کو دیکھ سمل نے ایک دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ ملا تھا اسے، ساتھ میں ٹرین کی طرح تیز چلتی دھڑکن کو بھی اعتدال میں لانے کی کوشش جاری تھی۔ میں تو انسانوں کی طرح ہی آئی ہوں، مگر شاید تمہیں میرا انسانوں کی طرح آنا اچھا نہیں لگا۔ مقابل بھی مدیحہ تھی، اتنی جلدی دیر ہوتی ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تم انسانوں کی طرح آئی ہوتی تو میں کہتی، دمل نے ہفکی سے کہا۔ وہ ابھی بھی گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا وہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ آج کل کیا کر رہی ہو؟ اس کے پاس دھپ سے بیٹھتے وہ گویا ہوئی۔ دمل نے اپنی دوست کو گھورا۔ تمہارے سامنے ہے میں جو آج کل کر رہی ہوں۔ اس نے ٹیلی ویژن کی جانب اشارہ کرتے دنیا جہاں کی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ میرا مطلب تھا اس کے علاوہ کیا کر رہی ہو؟ مدیحہ نے ٹیلی ویژن پر چلتے مشہور و معروف ٹی وی سیریل کو ایک نظر دیکھ کر کہا۔ کیا یہ کوئی کام نہیں ہے؟ وہ خفا ہوئی۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میرا مطلب تھا کہ اس تفریح کے علاوہ کیا کر رہی ہو فی الحال؟ وہ گڑبڑائی، ساتھ ہی وضاحت بھی تھی دی گئی۔ دمل اس کی بات کا برا ہی نہ مان جائے۔ وہ کب کسی بات کا برا مان لیتی کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس کے علاوہ میں فارغ ہوں۔ وہ مدیحہ کو تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے گویا ہوئی۔ اسٹڈی کا کیا سوچا؟ آگے کیا کرنا چاہتی ہو؟ مدیحہ نے کمرے میں چلتے پنکھے کو گہری نظروں سے دیکھ ایک اور سوال کیا۔ بزنس پڑھنا چاہتی ہوں میں، دمل کی جانب سے فی الفور جواب آیا تھا، مگر قدرے غصیلے لہجے میں، جیسے وہ بامجبوراً یہ سب کہہ رہی تھی۔ ایسا تھا بھی ویسے، جہاں تک میرا خیال ہے تمہیں بزنس میں کوئی دلچسپی نہیں، تم نفسیات پڑھنا چاہتی تھیں احسن بھائی کی طرح۔ پھر سڈنلی یہ بزنس میں انٹرسٹ کیوں؟ میرا مطلب ہے کیسے؟ مدیحہ حیرت زدہ تھی دمل کے جواب پر، اور اس کا بنتا بھی تھا۔ اسکول سے لے کر اب تک اسے یہی سننے کو ملا تھا کہ وہ ایک نامور سائیکالوجسٹ بننا چاہتی ہے۔ سیدہ زمل شاہ کی ڈکشنری میں تو کیا وہ کیولری میں بھی بزنس لفظ نہیں تھا۔ اب اچانک سے بزنس پڑھنا مدیحہ کو تھوڑا نہیں اچھا بھلا کھلا تھا، جس کا اس نے برملا اظہار بھی کیا۔ انسان کی ترجیحات وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں۔ دمل نے نظریں چڑھائی۔ وہ ایسا ہی کر سکتی تھی، اپنا پکڑے جانا اس مقام پر افورڈ نہیں کر سکتی تھی جب وہ منزل کے قریب تھی، لیکن تم وہ لڑکی نہیں ہو جو وقت ضرورت اپنی ترجیحات کو بدلے، تم وہ جس کے منہ پر جو ہوتا وہی دل میں بھی۔ مدیحہ ایک انچ نہ ہلی اور نہ ہی اس کی کوئی دلیل ماننے کو تیار تھی۔ میری کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی مسوائے اس ایک شخص کو شکست دینے میں۔ بالآخر بلی تھیلے سے نکال دی گئی تھی۔ مدیحہ نے گہرا سانس بھرتے اپنی دوست کی بات کو ہضم کرنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں جانتی تھی ان کی سرد جنگ کب شروع ہوئی، مگر بچپن میں سنے سنائے قصوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان دونوں کی خوب بنا کرتی تھی۔ کسی بھی مماثلت کے بغیر ان کی کیمسٹری کمال تھی۔ مدیحہ کو کسی بھی اینگل سے ایسا نہیں لگا تھا۔ اس نے ہمیشہ دونوں کو آپس میں لڑتے اور ہمیشہ میں ہی آگے کی ڈور میں پایا تھا۔ فار گاڈ سیک دمل، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ ارسل بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے تم اپنا کریئر داؤ پر لگا رہی ہو؟ مدیحہ نے تب کر کہا۔ واقعی میں دمل کی لاجک اس کی سمجھ سے بالا تر تھی، صرف ایک اس وجہ سے وہ اپنی فیلڈ بدل رہی تھی کہ ارسل حبیب چوہان بزنس میں قدم رکھنے والا تھا۔ ایسا کچھ نہیں، مجھے سائیکالوجی میں قطعی کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ بھی صرف اس وجہ سے منتخب کی تھی کہ وہ رکھ رہا تھا۔ اب اس نے فیلڈ بدل لی ہے تو میں نے بھی۔ دمل اب بھی اسی انداز میں گویا ہوئی تھی، گو کہ اسے اپنی دوست کی بات سے کوئی فرق نہ پڑا ہو، مگر اس نے وضاحت دی، نہ ہموار نہ مکمل سی وضاحت، مگر دی تھی۔ اس کا مطلب ہوا تم اب تک صرف… مدیحہ نے بات ادھوری چھوڑے اپنی دوست کی جانب دیکھا جس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک سمجھی، یہ سب صرف اسے بیٹ کرنے کے لیے تھا۔ زمل نے وہی سر تاثر دیتے مدیحہ کی بے یقینی کی تصدیق کی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ بے یقین تھی۔ جنگ میں ناجائز چیزیں بھی جائز ہوتی ہیں۔ ارسلو میری جنگ ایسی ہی ہے، مگر تم ایسا کرتے صرف اپنا نقصان کر رہی ہو اور کچھ نہیں۔ مدیحہ نے مداخلت کرتے مدافعانہ انداز میں اب کہا۔ اچھا تم یہاں کیسے؟ وہ بات بدل گئی۔ یہی اس کی خاصیت تھی، وہ مزید اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ اس کا اور ارسل کا معاملہ تھا، وہ مزید اسے کسی تیسرے کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتی تھی، چاہے سامنے اس کی بچپن کی بہترین دوست ہی کیوں نہ ہو۔ اوہ ہاں، میں تو بتانا ہی بھول گئی، میں کس لیے آئی تھی؟ مدیحہ نے سر پر ہاتھ مارتے کہا۔ وہ اپنی باتوں میں یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ وہ کس مقصد کے تحت یہاں آئی تھی۔ چلو اب بتا دو، کہیں تمہاری شادی تو نہیں فکس ہو گئی؟ اگر ایسا ہے تو میرے بھائی کا کیا ہوگا؟ دمل کا انداز مذاق اڑاتا تھا، وہ خواہ
ہی سر ہوئی بدتمیز۔ وہ حجل ہوتے یہاں وہاں دیکھنے لگی تھی۔ یہ دانستہ اپنی حفت مٹانے کی کوشش تھی۔ اچھا بتاؤ کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ پھر بات بدلنے کو گویا ہوئی۔ مدیحہ کا یوں بلش کرنا اسے اچھا بھی لگا تھا اور حیران کن بھی، مگر زیادہ دیر وہ اسے اس کیفیت میں نہیں رہنے دینا چاہتی تھی۔ دفعہ ہو زمیں، میں اب کچھ نہیں بتا رہی تمہیں۔ وہ خفا ہوئی۔ اچھا نا یار، میں اب کچھ نہیں کہتی، تم بتاؤ۔ زمل کا انداز صلح جو مدافعانہ تھا۔ مدیحہ برف کی طرح پگھلی۔ تم فارغ ہو تو اسکول جوائن کیوں نہیں کرتی؟ وہ اصل مدعے پر جس کے لیے یہاں آئی تھی۔ کس کا اسکول؟ زمل نے حیرت سے کہا۔ ہمارا اسکول، جواب بھی فلفور آیا تھا۔ تمہارا اسکول جوائن کروں؟ زمل بڑبڑائی، مگر آواز اتنی تھی کہ مدیحہ نے بآسانی سن سکے اور اس نے سنی بھی۔ ہاں، وہ اصل مس فرہندہ کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے اسکول چھوڑ گئی ہیں۔ اس نے تمہید باندھتے زمل کی جانب دیکھا، جو کہ اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہمیں اب ایک انگلش ٹیچر کی اشد ضرورت ہے۔ تمہاری انگلش شروع سے ہی اچھی ہے، اس لیے ماما کہہ رہی تھی تم سے پوچھ لوں۔ نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ بھلا میں بچوں کو کیسے پڑھا سکتی ہوں؟ زمل نے فلفور انکار کرتے اسے ٹالا تھا۔ تم کیوں نہیں پڑھا سکتی؟ تم ایک برائٹ اسٹوڈنٹ ہو، احسن بھائی کی طرح تم بھی بچوں کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا سکتی ہو۔ مدیحہ نے ماضی کا حوالہ دیتے زمل کو اکسایا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ زمل واقعی ایک برائٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ لیکن پھر بھی میں کوئی ڈگری ہولڈر نہیں ہوں۔ اس نے ایک مزید اعتراض اٹھایا، جو ویلڈ بھی تھا۔ ہاں، نیم رضامند تھی مگر مکمل نہیں۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، لوگ نہیں۔ کون بتائے گا لوگوں کو؟ مدیحہ نے جیسے اس کے سر اعتراض کو سرے سے رد کر دیا تھا، اور ایسا تھا بھی، لیکن پھر بھی وہ ابھی بھی شکوک و شبہات کا شکار تھی۔ پلیز یار، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر ہم کسی ٹیچر کا بندوبست کر لیں گے۔ مدیحہ بیچارگی سے گویا ہوئی۔ میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں، مگر ماما نہیں مانیں گی۔ اس نے ایک اور خدشہ ظاہر کیا تھا، یہ بھی واقعی خدشات کی طرح ویلڈ تھا۔ مدیحہ سوچ میں پڑ گئی۔ فلفور تو اس سے جواب ہی نہیں دیا گیا تھا۔ آنٹی کو تم منا لو گی زمی؟ دراصل مس فرہندہ بغیر اطلاع کے اسکول چھوڑ گئی ہیں، اور ہمیں مسلسل پیرنٹس کی جانب سے بچوں کی پڑھائی کے خرچ کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ ہماری بھی مجبوری ہے، تب تک کے لیے کر لو جب تک کوئی اچھی ٹیچر نہیں مل جاتی۔ مدیحہ نے منت بھری وضاحت دیتے ساتھ ہی اپنی منتظر نگاہیں بھی اس پر ٹکا دی تھی، جن میں مایوسی کا عنصر بھی نمایاں دیکھا جا سکتا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں بابا سے بات کروں گی۔ بلاخر اس کی اتری صورت دیکھ زمل نرمی سے ہاں کر گئی تھی۔ سچی؟ مدیحہ تو گویا اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑی تھی، سرشاری اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ زمل مسکرا دی۔ مچی؟ وہ بھی اسی انداز میں گویا ہوئی۔ پھر ہم دونوں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ ہاں ہاں، سو تو ہے، اگر بابا مان گئے تو۔ زمل مسکرائی، مگر وہ اسے باور کروانا نہ بھولی تھی کہ اگر یوسف شاہ نہ مانے تو وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے یقین ہے تم انکل کو بھی منا لو گی۔ مدیحہ کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا، جس پر وہ اشش کر اٹھی۔ مجھ پر اتنا اعتماد نہ کرو، بلکہ دعا کرو بابا ماما دونوں مان جائیں۔ زمل نے بغیر لگی لپٹی کے سیدھے مطلب کی بات کی۔ ماما سے یاد آیا، تم نے آنٹی کو کیا کہا ہے کہ وہ ناراض؟ وہ مزید کچھ کہتی کہ نگہت بیگم دروازے پر دستک دیتی کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ دونوں کی نان سٹاپ چلتی زبانوں کو گویا بریک لگی تھی۔ آؤ بیٹا، کھانا کھا لو۔ نگہت بیگم کے لہجے میں بلا کی نرمی و محبت تھی، جو کہ زمل کو کیکٹس کے کانٹے کی طرح چبھی تھی۔ جی آنٹی، میں ابھی آئی۔ مسکراتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھی تھی، ساتھ میں زمل بھی منہ بناتے ان کے ہمراہ ہوئی۔ وہ فیصلہ جو زمل پہلے نہیں کر پا رہی تھی یا جھجک رہی تھی، وہ لمحوں میں کر گئی تھی۔ ارسل اور زمل کے حادثہ کے بعد وہ اکثر ہی اب بیٹی سے ہائف رہنے لگی تھی۔ حال زمل کا بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ نگہت بیگم دونوں میں اس قدر دوریاں پڑ گئی تھیں۔ آ گئی میری دھی رانی؟ وہ گھر داخل ہوئی تو امینہ بیگم اپنی بیٹی پر واری صدقے جاتے کہنے لگی، جی امی، بس ہونی آئی ماں۔ جی امی، بس ابھی آئی ہوں۔ کمل کے گھر میں اکثر ہی پنجابی بولی جاتی تھی۔ اس نے ابھی اپنی مادری زبان میں جواب دیا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آج کے اس تیز دور میں اپنی مادری زبان کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ انہی چند لوگوں میں سے کمل اور اس کا خاندان تھا، جو کہ صدیوں سے اپنی ثقافت سنبھالے ہوئے تھے۔ ویسے بھی جو لوگ اپنی ثقافت و زبان بھول جاتے ہیں، دنیا جلد ان کی شناخت کو مٹا دیتی ہے۔ ماں صدقے پتر، جاؤ منہ ہاتھ دھوآ، میں روٹی پانی آ۔ ماں صدقے بیٹا، جاؤ فریش ہو آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں۔ جی اماں۔ اپنی ماں کو جواب دیتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں آنے کے بعد کندھوں سے بیگ اتار حجاب کی پنوں کو کھولنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ حجاب اتارنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔
ذہن میں اپنی دوستوں کی جانب سے کی جانے والی باتیں گردش کر رہی تھی۔ وہ سب باتوں کو ذہن سے جھٹکتی باتھ روم میں جا گھسی۔ فی الحال وہ ان سب باتوں کو سوچ کر ہلکان نہیں ہونا چاہتی تھی۔ آج کلاس کا پہلا دن تھا۔ سب بچے بہت اچھے تھے۔ ان میں تنہا و خاموش سی بیٹھی سب کو ہنستے مسکراتے دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہیں کہ میں آدم بیدار ہوں یا مجھے لوگوں میں گھلنا ملنا اچھا نہیں لگتا۔ میں بھی عام انسانوں کی طرح ہی میل جول پسند کرتی ہوں، مگر مجھ سے دوست نہیں بنائے جاتے۔ مجھ سے عارضی دوستیاں نہیں ہوتی۔ دوست چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے جانے سے آپ شدید تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج بریک ٹائم ساری لڑکیاں کلاس سے نکل گئی تھیں، لیکن میں تب بھی وہیں بیٹھی رہی۔ ایسا نہیں تھا میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ پیسے بابا نے زبردستی دے کر اسکول بھیجا تھا۔ بریک ختم ہوئی تو کچھ لڑکیاں کلاس میں آئیں، جن میں ایک وہ بھی تھی۔ وہ میری جانب بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے پتہ نہیں میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں یا میں کوئی عجیب و غریب مخلوق ہوں۔ اسے آئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی جو مجھے بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ لڑکی مجھے ہی کہہ رہی تھی کہ میں ایمان اور ڈائری پر جھکی مکمل انہماک سے اپنے روز کی معاملاتی زندگی کو قلم بند کر رہی تھی کہ کوئی دستک دیتا کمرے میں داخل ہوا۔ ایمان نے جلدی سے ڈائری کو اسٹڈی ٹیبل کے ڈرار میں چھپا لیا کہ آنے والا اس کا بھید نہ پا لے۔ السلام علیکم۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے اور جلد مل سکے۔ اور ہاں، جلد اور بھی بہت سے پروجیکٹس آنے والے ہیں، سو دیری مت کریں، ابھی جائیں اور چینل کو سبسکرائب کرتے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔